الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، سلسلہ تو ہمارا سیرت کا چل ہی رہا ہے۔ بیچ میں چونکہ ایمرجنسی کے وقت کبھی کبھی بات بدل بھی جاتی ہے، تو چونکہ آج شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے اور اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہی ایک دن جمعرات کے دن شب برات پڑ جائے گی، جمعرات کی رات میں، یہ کہہ لیجیے جمعہ کی رات میں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج ہی کے دن شب برات کے بارے میں کچھ بھولا ہوا سبق یاد کر لیا جائے، اس لیے کہ شب برات کے بارے میں کبھی کبھی یہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ملتے ہیں جو بالکل شب برات کی ہی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے سارے فضائل اور سارے اس کے فضیلتیں ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے تشدد یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسا دیکھنے میں ملتا ہے اور سننے میں ملتا ہے کہ اس رات میں بہت سی وہ بھی چیزیں کر ڈالتے ہیں جن کا کہیں سے ثبوت بھی نہیں ہوتا، جن کا قرآن و حدیث میں وجود بھی نہیں ہوتا، نہ شریعت سے ثابت ہے اور نہ فقہائے کرام کے باتوں سے اور مسائل سے۔ ہر چیز کہیں بھی تلاش کر لیا جائے تو بعض وہ چیزیں بھی کرتے ہیں لوگ جن کا کہیں بھی ثبوت اور وجود نہیں ملتا، یعنی ایک طرف افراط ہے تو دوسری طرف تفریط ہے، معاملہ اعتدال والا کہیں بھی نہیں۔ اس لیے بہتر معلوم ہوا کہ اس کا سبق کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر سے ایک بار اگر سامنے آ جائے ہمارے تو صحیح طریقے سے میانہ روی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا اور اس رات کی فضیلت کو وصول کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اسی نقطۂ نظر سے ہم نے یہ چاہا کہ آج شب برات کا عنوان لے کر کے تھوڑی بہت تفصیل بیان کر دی جائے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ رب العزت اس آیت میں سورہ دخان کی آیت ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل، قرآن کریم کو انا انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو یعنی قرآن کریم کو نازل کیا۔ تفسیر کے سب سے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت اکرمہ،
جو تابعی، اتنے بڑے مفسر اور ان کا شاگرد وہ بھی اتنے ان سے تھوڑا کم پائے کے تھے، بہت بڑے مفسر تھے۔ ان کی رائے یہ ہے ان تمام حضرات کی کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو کہا اللہ نے کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا، یہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے یہاں سے عرش سے لے کر کے سمائے دنیا تک، پہلے آسمان تک، قرآن کریم ایک ہی بار میں پورا ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا۔ پھر سمائے دنیا سے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت ہوتی رہی اترتا رہا۔ تو وہ جو پہلا نزول ہے اس کا ایک 12ویں والا، وہ کون سی رات ہے؟ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ شب برات والی رات تھی۔ شب برات میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن اتار دیا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو پورے رمضان میں گھومتی بھی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، 29ویں کو۔ اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے تجربات میں یہ لکھا ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی سالوں میں ہوتی رہتی، مہینوں میں ہوتی رہتی، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اور اس کے کہنے والے، تفسیر بیان کرنے والے صحابہ میں سے وہ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو مفسرین کرام نے وہاں ترجیح دی کہ جہاں تک نزول کی بات ہے قرآن کریم کی، وہ تو انا انزلناہ میں صراحت ہے، زیادہ وضاحت ہے، لیلۃ القدر کی بات کہی گئی ہے۔ پہلی بار قرآن کریم لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا، شب برات میں نہیں۔ تو پھر شب برات کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی بہت ساری اور بھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العزت نے آگے اس میں کہا ہے کہ اس کو ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، برکت والی رات بنایا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوگی، تبھی نہ برکت والی رات اللہ رب العزت نے کہا۔ خصوصیت اس کی نہ ہوتی تو عام راتوں کی طرح وہ بھی رات ہوتی۔ کیا خصوصیت ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم ہر معاملہ اس میں سلٹاتے رہتے ہیں، یفرق بتاتے رہتے، حکمتیں اس کی اس میں ہم نے بیان کیا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ موت و حیات کا مسئلہ، کہ آدمی کتنے سال دنیا میں زندہ رہے گا، کتنے سال آئندہ سال یہ دنیا میں رہے گا کہ نہیں، اس کی موت آئے گی کہ نہیں، اور آئندہ 1 سال کا جو چارٹ ہوتا ہے فرشتوں کے حوالے اللہ رب العزت تقدیر کا وہ حصہ اسی رات میں متعین کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اٹھانا ہے، فلاں فلاں کو چھوڑنا ہے، اور فلاں فلاں کو اس کے روزی میں برکت دینا ہے، فلاں فلاں کو گھٹانا ہے۔ یہ اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اللہ رب العزت نے خود اسے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کا زمانہ ہو، تابعین کا زمانہ ہو، تبع تابعین کا زمانہ ہو، اور آج ہمارے زمانے تک ہر دور میں ہر سال کہہ لیجئے کہ تمام امت اس پر متفق ہوتی رہی ہے، عبادت کرتی آج تک چلی آئی ہے اللہ کے رسول کے بعد۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، جو ایسا کہے کہ نہیں عام راتوں کی طرح شب برات بھی ایک رات ہے، تو اس کا کہنا مانا نہیں جائے گا، اس کا کہنا صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف۔ تو قرآن کی بات ابھی بتایا، حدیث کے کیا خلاف ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بڑی مشہور ہے، ہمیشہ بیان کی جاتی رہتی ہے
کہ اللہ کے رسول کی باری عائشہ کے یہاں تھی اور اس رات اتفاق سے شب برات کی رات تھی۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر لیٹے اور دھیرے سے بغیر بتائے حضرت عائشہ کو نکل گئے۔ حضرت عائشہ کو کچھ کھٹکا لگا، اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھا پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے، کچھ دعائیں کی، استغفار کیا میت کے لیے، چلے آئے تو آگے آگے بھاگ کے حضرت عائشہ بھی آئیں۔ اللہ کے رسول کو احساس ہو گیا کہ عائشہ دوڑ کر کے آئے رہے ہیں، پوچھا، پھر آگے اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کی کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اس رات میں یعنی شب برات، اس رات میں اللہ رب العزت امت کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک دو کی نہیں، اتنی مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی، اتنی مغفرت فرماتے ہیں کہ جیسے بنو کلب کے بکریوں کا بال، اس زمانے میں بنو کلب جو قبیلہ تھا بکریاں پالنے میں مشہور تھا، سب سے زیادہ بکریاں گاٹ فارم انہوں نے قائم کیا تھا۔ اب ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو لا تعداد بکریاں تھیں اور ہر بکری پہ لا تعداد بال ہوا کرتے ہیں، تو اس رات میں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی لا تعداد مغفرت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول سے اس رات میں عبادتیں بھی منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سب بتا کر کے سمجھا کر کے مجھ کو عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت بھی اللہ کے رسول کی عبادت ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ ادھر ادھر دھوم دھڑاکا مارے اور پتہ ہی نہیں چلا اپن کے رکعت پڑھے، اپنے کو ہی نہیں پتہ، نہیں، دل کہاں دماغ کہاں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول کی عبادت ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، عبادت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کا قیام بھی قابل دید ہوتا تھا، رکوع بھی قابل دید ہوتا تھا، سجدہ بھی قابل دید ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول نے یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ ویسے ہی عبادت کی۔ حتیٰ کہ ایک مرحلے میں اللہ کے رسول کا سجدہ دیکھ کر کے مجھ کو ایسا گمان ہوا، اتنی دیر لگا دی، اتنا طویل سجدہ کیا اللہ کے رسول نے، مجھ کو ایسا لگا کہیں اللہ کے رسول کی روح پرواز نہ کر گئی۔ اندھیرا رہا ہوگا کمرے میں، ٹٹولتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہا، اللہ کے رسول کا قدم مبارک حضرت عائشہ کے ہاتھ میں لگا، دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اور اللہ کے رسول تھوڑی حرکت کیے تو ان کو یقین ہوا کہ نہیں اللہ کے رسول ہے۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنی، اس کا ثبوت کہہ لیجئے کہ حدیث سے بھی مل گیا۔ تو اس رات میں عبادت کا ثبوت بالکل ہے، فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، لہذا اس رات کو برکت والی رات کہنا، مبارک رات کہنا، اس رات میں عبادت کرنا بالکل قرآن و سنت کے تفصیل اور تشریح کے مطابق ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کے اندر شب بیداری کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ کسی بھی مسئلے کی کتاب اٹھا لیجئے، کسی بھی سیاہ ستہ عام طور سے مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں، کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے، اس رات کے اندر عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اللہ کے رسول سے بالکل منقول نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو بھائی کہ ایسی ایسی 4 رکعتیں پڑھنا اور فلاں فلاں سورے پڑھنا، فلاں فلاں ایسا یہ پڑھنا، ایسا بالکل کہیں ثبوت نہیں ہے، نہ تو کسی حدیث کی کتاب میں اور نہ ہی کسی مسئلے کی کتاب میں۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے اندر اتنی رکعت اور اتنے سورتوں کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے، ان کا کہنا بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، مسئلے کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی، ہر طرح کے خلاف۔ آزادی ہے، اس میں انسان چاہے تلاوت کرے، اس میں پوری رات میں انسان چاہے نفل پڑھے، چاہے ذکر و اذکار کرے،
اس کا جو کچھ مرضی میں آئے کر سکتا ہے، اس کو فل اجازت ہے۔ کسی خاص ذکر پر، عبادت پر اس کو منحصر کرنا یہ قرآن و سنت کے روح سے بالکل مناسب نہیں۔ جو اس کو اچھا لگے وہ کرے، جس میں اس کو نشاط ہو، چوکسی ہو، مستعدی ہو، دل لگے جس کو بولتے۔ عبادت یاد رکھیے، رات کی جو بھی ہے اس کے اندر نشاط ہونا ضروری ہے، اس کے اندر چستی پھرتی ہونا ضروری ہے۔ سو کر کے نیند کی حالت میں عبادت منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بار ایسا واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ ان صاحب کو منع کیا کہ نہیں، عبادت کا یہ طریقہ ہمارے نزدیک بالکل صحیح نہیں، نیند آ رہی ہے سو جاؤ، ایک آدھ 2 گھنٹہ سو جاؤ، نیند پوری ہو جائے گی، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، پھر اٹھنا، پھر دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا۔ تو یہ طریقہ عبادت کا شریعت نے روح بنایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ حشاش بشاش طبیعت رہے، دل لگ رہا ہو، جس میں دل لگ رہا ہو وہ عبادت کیا جائے اس رات کے اندر، چاہے وہ تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، نماز ہو۔ لوگ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، آپ کا جو من کہے پڑھو۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھایا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر تم سے ہو سکے تو روز پڑھو، اچھا روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لینا، ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لینا۔ ایک بات کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ سال میں پڑھ لینا، تو سال میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ لیلۃ القدر میں پڑھو، شب برات میں پڑھو، جمعرات میں پڑھو، سنیچر کی رات میں پڑھو، تو کبھی بھی آپ پڑھو، بالکل اسی رات میں خاص کر کے کہنا کہ نہیں اسی رات میں اس کو پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ اس رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت پوری رات کرنا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تقریباً، بالکل اچھا ہے، آپ وہی پڑھو، جو من کہے وہ پڑھو، یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز اس میں دوسرے دن روزہ رکھنے کا ہے، اس میں بھی لوگوں کا، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ روزہ خاص شب برات کی وجہ سے بالکل کہیں نہیں مشروع ہے۔ ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے، علی سے منقول ہے، لیکن ضعف اس کا اتنا بھاری ہے کہ اس حدیث کی بنا پر اس کو مستحب قرار دینا بالکل صحیح نہیں کہ دوسرے دن روزہ رکھنا ہے 15ویں شعبان کے دن، نہیں۔ اللہ کے رسول شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اس نیت سے کوئی رکھ لے بالکل رکھ سکتا ہے۔ 13ویں 14ویں 15ویں جس کو ایام بیز کہتے ہیں، اور ہر ہفتے میں پیر کے دن، جمعرات کے دن، یہ وہ ایام ہیں اللہ کے رسول اکثر اس میں پابند رہتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 15ویں تاریخ آتی ہے ایام بیز میں، آپ اس کو سمجھ کر کے رکھ لیجئے، یا اللہ کے رسول پورے شعبان روزہ رکھا کرتے تھے اکثر، آپ وہ سمجھ کر کے رکھ لیں، بالکل رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ لیکن وہ روزہ 15ویں شعبان کی وجہ سے مشروع ہو، مستحب ہو، یہ سمجھ کر کے رکھنا بالکل غلط ہے، مستحب نہیں۔ جہاں مستحبات کی تفصیل لکھی ہے کہ محرم کے دن 10ویں محرم میں 2 روزہ رکھنا مستحب ہے، فلاں فلاں دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ان تمام استحباب کے اندر اس روزے کو کہیں نہیں شمار کیا گیا، لہذا مستحب سمجھ کر کے رکھنا بالکل صحیح نہیں۔ بچنا بھی ہے کن چیزوں سے، یہ تو کرنے کی چیز تھی، اور ایک اور کرنے کی چیز ہے، لوگ رات میں قبرستان جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول والی وہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول گئے۔ شیخ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا کہ وہ تو ایک دن اللہ کے رسول کا اظہار ہوا ہے، عائشہ نے دیکھا، ورنہ ایسا نہیں کہ صرف سال میں ایک ہی رات اللہ کے رسول گئے ہوں اور آپ ایک ہی رات جاؤ سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ اکثر معمول تھا کہ جنت البقیع جاتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی جاتے تھے، دعائے میت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، میتین کے لیے چلے آتے تھے، اکثر معمول۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا، ایسا ہوا بس، لہذا اس رات میں کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سے کوئی بھی عمل، ایک دن بھی ایک عمل بھی اگر ثابت ہے تو وہ جواز کے لیے کافی ہے، لہذا جواز پہ کوئی عمل کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ ویسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول سے جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے اگر وہ عمل ایک دن ثابت ہے تو بالکل آپ زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجئے، کافی ہے۔
آئندہ سال جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی کہا انہوں نے۔ کچھ چیزوں سے منع ہے، کیا منع ہے؟ جیسے حلوہ منع ہے، حلوہ کا شب برات سے کوئی جوڑ ہی نہیں۔ شب برات صرف عبادت کی رات ہے، کھانے پینے کی رات ہے ہی نہیں۔ میٹھا آدمی کھا لے گا تو فوراً نیند آنے لگے گی، عبادت کیا کرے گا؟ شیطان اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ لہذا حلوہ سے شب برات سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ قرآن و حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، فتاوے کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، شب برات میں حلوہ بالکل اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، وہاں ہے ہی نہیں وہ۔ اب سال بھر بنا کے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دن اس کو اگر کوئی خاص کر رہا ہے تو یہ بدعت قرار ہو جائے گا۔ اسی طرح گھروں میں لوگ چراغاں کرتے ہیں، آج کل اس کی نئی شکل آئی، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی اسراف اور فضول خرچی ہے۔ دین سمجھ کے کوئی کر رہا ہے، بدعت ہے۔ اس دن بچے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخہ پھوڑتے ہیں۔ پٹاخہ پھوڑنا یہ شریعت میں ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، چاہے کوئی شب برات کے دن پھوڑے، عام دنوں میں پھوڑے، دیوالی اور ہولی میں پھوڑے یا شادیوں میں پھوڑے، کبھی بھی پھوڑے، وہ ایک طرح کا فضول اور اسراف ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، جو اسلامی عمل بالکل نہیں ہے، لہذا وہ ناجائز اور حرام ہی ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کرنا ہے، جو انسان کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 منٹ اور کہ حدیث میں آیا ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العزت اس رات میں بے انتہا بخشش کرتا ہے، لیکن 5 حضرات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کرتا۔ رات بھر بیٹھ کے یا اللہ آدمی کر رہا ہے، اور پتہ چلا ان 5 میں وہ بھی داخل ہے، مغفرت ہی نہیں۔ پہلا آدمی الاشراک باللہ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو برابر کا ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کی بخشش نہیں ہوگی، پوری رات کیا پورے سال وہ سجدے میں پڑا رہے۔ المشاحن، کینہ رکھنے والا، آج ہمارا معاشرہ اس سے 90% کہہ لیجئے گلے تک ڈوبا ہوا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بنتی، دوست سے نہیں بنتی، پڑوسیوں سے نہیں بنتی، رشتہ داروں سے نہیں بنتی، بات چیت قطع کلامی سب کچھ ہے۔ ایسے آدمی کو شریعت میں مشاحن کہتے ہیں، کینہ پرور، ایک دوسرے کے خلاف دل میں قدورت رکھے ہوئے ہو، وہ کینہ ہوتا ہے۔ کینہ والا آدمی بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسا شرابی، شراب پینے والا آدمی، شراب کے بہت سارے انگریزی نام ہو گئے ہیں، نئی نسل ہماری سوچتی ہے کہ نام کے بدل جانے، لیبل کے بدل جانے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ شراب بوتل کے اندر جو شراب ہے، آپ اس کا کچھ بھی نام دے کر کے پیے، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی۔ لیبل کے بدل جانے سے حقیقت اور ماہیت نہیں بدل جایا کرتی۔ شرابی آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ رشتوں کو توڑنے والا، قطع کرنے والا، بول چال بند کرنے والا کہہ لیجیے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 5واں آدمی وہ ہے جو تکبر کی بنا پر ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے قوم کے بہت سے لوگ اس میں ملوث رہتے، پاجامہ کہاں جا رہا ہے، پینٹ کہاں، لنگی کہاں جا رہی، کوئی اس کا حساب نہیں ہے۔ ٹخنا جو وضو کے اندر ہڈی دھوتے ہیں، اس کے اوپر تک وضو میں دھونا فرض ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، نیچے کی ہڈی کو۔ اس کے نیچے پاجامہ، پینٹ، لنگی، کوئی بھی کپڑا لٹکانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات لکھی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوئی عبادت کرتے ہیں تب بھی گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، پاجامہ پینٹ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، نماز میں کھڑا ہے تب بھی اس کو گناہ مل رہا، سو رہا ہے تب بھی گناہ مل رہا ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اپنے کو بچنا بھی ہے، شریعت میں بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان تمام کے مجموعے کا نام شب برات ہے۔
جس سے جتنا ہو سکے خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اتنی وہ عبادت کرے۔ بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادت اپنے گھر میں کرے۔ مسجد میں اجتماعی شکل میں جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں اجتماعی شکل میں منع ہے۔ ہاں اکا دکا کوئی آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، جمع ہو گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ بھیڑ جمع کر کے آنا، اکٹھا ہونا، اجتماعی شکل میں کوئی وظیفہ انجام دینا نفلی عبادت میں بالکل منع ہے۔ آ گئے 10-20 لوگ آ گئے، 50 لوگ آ گئے، باہر ان میں کوئی آپس میں وہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، مسجد میں آ کے کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے گھر میں کریں، نفلی عبادت ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں منع کرنے کی ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام شب برات ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔